کراچی میں لانڈھی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں خوفناک آگ کی شدت بڑھنے کے بعد فیکٹری کی عمارت کا ایک حصہ منہدم۔ کپڑے کی فیکٹری میں لگی آگ نے 3 منزلہ عمارت کو لپیٹ۔ فائر بریگیڈ آگ پر قابو پانے میں مصروف۔ آگ بجھانے کے دوران 2 فائر فائٹر زخمی ہو گئے۔ آگ کی شدت بڑھنے کے بعد فائر بریگیڈ اور ریسکیو 1122 واٹر کارپوریشن سے مدد مانگ لی۔ لانڈھی ہائیڈرنٹ پر ایمرجنسی نافذ۔ شیرپا ہائیڈرنٹ بھی الرٹ۔ چیف فائر آفیسر نے کہا 1 سے 1.5 گھنٹے میں آگ پر قابو پا لیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کو 9ویں بار بھی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہ مل سکی۔ اڈیالہ جیل میں ملاقات کا مقررہ وقت ختم۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی داگل ناکے سے آگے نہ بڑھ سکے۔ علیمہ خانم کہتی ہیں بانی پی ٹی آئی کی قید تنہائی ختم ہونے تک احتجاج جاری رکھیں گے۔ بانی کو ہفتے میں 2 مرتبہ ملاقاتیں کرنے کا قانونی حق حاصل ہے۔ 2 روز قبل صرف ایک بہن کی ملاقات کرائی گئی۔ سینیٹر فیصل وابڈا نے گزشتہ روز ہی بتا دیا تھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں ہوگی، سیاسی ملاقاتیں بند ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع۔ صوبائی وزیر مینا خان اور ڈاکٹر امجد کے خلاف بھی کارروائی کا آغاز۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت کا ملزمان کی رہائش گاہوں پر عدالت حکم چسپاں کرنے کا حکم۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں ملزمان بارہا طلبی کے باوجود پیش نہیں ہو رہے۔ پاکستان نے برطانیہ سے شہزاد اکبر اور عادل راجہ کی فوری حوالگی کا مطالبہ کر دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ سے ملاقات۔ دونوں پاکستانیوں سے متعلق ٹھوس شواہد فراہم کیے۔ کہا دونوں افراد مطلوب ہیں، ان کو فوری پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ آزادی اظہار پر یقین رکھتے ہیں لیکن فیک نیوز ہر ملک کے لیے مسئلہ ہے۔ بیرون ملک بیٹھ کر ریاست اور اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کی کوئی ملک اجازت نہیں دے سکتا۔ پاکستان مخالف پروپیگنڈا کرنے والوں کی واپسی کے لیے برطانوی تعاون کا خیر مقدم کریں گے۔ وزارت داخلہ نے بذریعہ وزارت خارجہ بھی دونوں کی حوالگی کے لیے کارروائی شروع کر دی۔ پاکستان اور کرغزستان کے درمیان کئی معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ بشکیک اور اسلام آباد کو جڑواں شہر قرار دینے کا معاہدہ طے پا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا 2 سال میں کرغزستان کے ساتھ تجارت کو $200 ملین تک لے جائیں گے۔ توانائی، تجارت اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھائیں گے۔ بین الاقوامی مارکیٹ تک رسائی کے لیے کرغزستان کو پاکستانی بندرگاہیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ کرغز صدر بولے پاکستان جنوبی ایشیا میں ہمارا اہم شراکت دار اور قابل اعتماد دوست ہے۔ مختلف شعبوں میں معاہدوں سے 2 طرفہ تعاون کو مستحکم کریں گے۔ معزز مہمان کو وزیر اعظم ہاؤس آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ افغان حکومت پاکستان کے سیکورٹی خدشات دور کرے، دہشت گرد عناصر کے خلاف ٹھوس اور قابل تصدیق اقدامات کرے۔ پاکستان اور کرغزستان کا اتفاق۔ افغان حکومت کو بین الاقوامی برادری سے کیے گئے وعدے پورے کرنے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے کرغزستان کے صدر نے وفود کی سطح پر ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے پرامن اور مستحکم افغانستان اور افغان عوام کے لیے پائیدار مستقبل کے عزم کا اعادہ کیا۔ 2 طرفہ مذاکرات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت قومی مالیاتی کمیشن کا اجلاس۔ وفاق کا صوبوں سے اہم اخراجات میں حصہ ڈالنے کا مطالبہ۔ خیبر پختونخوا میں ضم اضلاع کو تسلیم کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ ہائر ایجوکیشن اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صوبوں کے حوالے کرنے پر گفتگو کی گئی۔ 6 سے 7 ورکنگ گروپ بنانے کا فیصلہ۔ سابق فاٹا کے معاملے پر الگ گروپ بنایا جائے گا۔ NFC کا اگلا اجلاس آئندہ ماہ ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا قیاس آرائیوں اور خدشات کا بہترین حل شفاف مکالمہ ہے۔ ہم یہاں کھلے ذہن اور بغیر کسی تعصب کے موجود ہیں۔ ہماری پہلی ترجیح ایک دوسرے کو سننا ہے۔ NFC کا کردار وسائل کی منصفانہ تقسیم اور مالیاتی استحکام کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ معاملات کو کامیابی سے پایہ تکمیل تک پہنچانا ہماری منزل ہے۔
قبائلی اضلاع کو شیئر نہ دینا غیر آئینی ہے۔ NFC کے شرکاء اصولی طور پر بات سے متفق ہوئے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کہتے ہیں خیبر پختونخوا کے عوام نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہت قربانیاں دی ہیں۔ 3 صوبوں کو شیئر مل رہا ہے، خیبر پختونخوا کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا، توقع ہے صوبے کو اس کا جائز حق دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بتایا NFC اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ گروپس تشکیل دیے جائیں گے، وہ مالیاتی امور آگے بڑھائیں گے۔ تعلیم سے متعلق اخراجات صوبے کی خود مختاری ہے، تعلیمی اخراجات کہاں خرچ کرتے ہیں یہ پوچھنا NFC کا مینڈیٹ نہیں۔ سعودی عرب نے پاکستان کو $3 ارب کے ڈپازٹ کی مدت میں 1 سال کی توسیع کر دی۔ ذرائع کا کہنا ہے سعودی عرب کے $3 ارب کے ڈپازٹ کی مدت آج ختم ہو رہی تھی۔ سعودی عرب نے 2021 میں پاکستان کو $3 ارب کا ڈپازٹ دینے کا معاہدہ کیا تھا۔ ڈیجیٹل معیشت میں پاکستان کی نمایاں کامیابی۔ وزیر مملکت بلال بن ثاقب 2 بڑے عالمی ڈیجیٹل اثاثہ جاتی پروگراموں میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ بلال بن ثاقب 4 دسمبر کو دبئی اور 9 دسمبر کو ابوظہبی میں عالمی ایونٹ میں شریک ہوں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے بلال بن ثاقب کی عالمی فورم پر نمائندگی ڈیجیٹل معیشت میں پاکستان کے نمایاں کردار کو اجاگر کرتی ہے۔ بلوچستان حکومت کا بیرون ملک بیٹھے کالعدم تنظیموں کے دہشت گردوں کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ کالعدم تنظیموں کے سربراہان، کمانڈرز اور 300 سے زائد دہشت گردوں کے خلاف مقدمات کی پروسیکیوشن تیز کرنے کی ہدایت۔ سرفراز بگٹی نے کہا بلوچستان کا خون بہانے والوں کو دنیا کے کسی کونے میں چھپنے نہیں دیں گے۔ انسداد دہشت گردی کے نئے قوانین کے تحت کارروائیاں تیز کی جائیں۔ محکمہ داخلہ صوبائی ایکشن پلان کے تحت قائم سیل کو مزید متحرک کرے۔ بلوچستان مزید کسی غیر ملکی ایجنڈے کا شکار نہیں ہوگا۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن 2 روزہ دورے پر آج بھارت پہنچیں گے۔ بھارتی سیکرٹری دفاع راجیش کمار سنگھ روسی صدر کے دورے سے پہلے ہی مایوسی کا اظہار کر چکے۔ انہوں نے اعتراف کیا پیوٹن کے دورہ بھارت میں شاید کوئی بڑا بریک تھرو نہ ہو۔ نریندر مودی اور پیوٹن کی ملاقات میں دفاعی تعاون اور ہتھیاروں کی ترسیل میں تاخیر پر بات ہوگی۔ بھارت کو روس سے ملنے والے میزائل سسٹم کی ترسیل میں تاخیر پر تشویش ہے۔ سخوئی جہازوں کی ڈیلیوری اور اپ گریڈیشن کے لیے ٹائم لائن بھی تشویش کا باعث ہے۔ S-400 کی خریداری پر بھی گفتگو ہوگی۔ جان شاہ صفی کو ورجینیا اور لقمان خان کو ڈیلاویئر سے گرفتار کیا گیا۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے لقمان خان کو یونیورسٹی پر حملے کی منصوبہ بندی کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ لقمان خان کے ٹرک سے پستول، میگزین اور حملے کی منصوبہ بندی کی دستاویز برآمد ہوئی۔ جان شاہ صفی کے بارے میں محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کا کہنا ہے وہ عراق اور داعش خراسان کا حامی ہے اور اس نے اپنے والد کو ہتھیار بھی فراہم کیے جو افغانستان میں ایک مسلح گروپ کا کمانڈر ہے۔ امریکہ میں گرفتار لقمان خان پاکستانی نہیں افغان شہری ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق لقمان خان بطور مہاجر پاکستان میں کچھ عرصہ رہا اور افغان شہری ہے۔ اس نے زندگی کا کافی عرصہ امریکہ میں ہی گزارا۔ امریکی ریاست ڈیلاویئر میں اسلحہ رکھنے اور حملے کا منصوبہ بنانے کے الزام میں لقمان کو 24 نومبر کو گرفتار کیا گیا تھا۔ امریکہ نے ویزا اسکریننگ سخت کر دی، نئے اصول نافذ۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے ہر ویزے کا فیصلہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے۔ نئی شرائط کا مقصد ہر درخواست کی جانچ پہلے سے زیادہ سخت کرنی ہے۔ یقینی بناتے ہیں کہ امریکہ آنے والے افراد امریکیوں کے لیے خطرہ نہ ہوں۔ ایسے افراد کو ملک میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی جائے جو کسی قسم کا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔
डी जी रेंजर्स सिंध की ज़ेर सदारत हेडक्वार्टर्स रेंजर्स में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। कराची को अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से दहशत गर्दों और शरपसंद अनासर के खिलाफ ऑपरेशन मौसर बनाने की हिदायत जारी की गई। कराची के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग मजीद सख्त करने का फैसला। भत्ताखोरी, असलहे की गैर कानूनी तरसील और दीगर जुराइम के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज करने के लिए लाइहा अमल तश्कील दिया गया। औरंगी में डाकू को जलाया जा रहा था तो पुलिस कहाँ थी? सिंध हाई कोर्ट का इस्तफसार। शहरी को बांध कर जिंदा जलाने के खिलाफ दरख्वास्त पर आईजी सिंध से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस निसार ने कहा एसएसपी जाती तौर पर पेश होकर सूरत हाल की वजाहत करें। अगर शहरी डाकू भी है तो क्या अदालतें मौजूद नहीं हैं? दरख्वास्त गुजार ने कहा पुलिस मौके पर मौजूद थी, खामोश तमाशाई बनी हुई थी। लाहौर हाई कोर्ट ने मोटरसाइकिल ऑर्डिनेंस पे तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क से हुकूमत ने कानून बना दिया, उस पर अमल करे। जुर्माना ज्यादा इसलिए रखा गया कि लोग खिलाफ वर्जी न करें। शहरियों को जिम्मेदार बनाने के लिए कानून साजी जरूरी है। कम उम्र बच्चे तेज रफ्तारी से मोटरसाइकिल चलाते हैं, वालिदैन भी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते। बच्चों की टांगें जमीन पर लगती नहीं और उन्हें मोटरसाइकिल दे देते हैं। बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ बहुत जरूरी है। हमें कानून पर अमल करने वाला बनना चाहिए। दुबई में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर 1 लाख दिरहम तक जुर्माने होते हैं। सफाई का इतना बड़ा निज़ाम किसी मौजज़े से कम नहीं। शहरों और देहात की सफाई का जामे निज़ाम बरसों पहले बनना चाहिए था। वज़ीर आला मरियम नवाज की सुथरा पंजाब से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा जीरो से आगाज किया है, वक्त के साथ साथ सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट में बेहतरी ला रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है बसंत सिर्फ खुशी का त्यौहार है, कानून तोड़ने की इजाज़त नहीं होगी। 18 साल से कम उम्र कोई पतंग नहीं उड़ा सकता। बच्चों के पतंगबाजी एक्ट की पहली खिलाफ वर्जी पर 50,000, दूसरी बार 1 लाख जुर्माना होगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी और तिजारत में इजाफे समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने कहा गवर्नर्स इनिशिएटिव के तहत मुफ्त आईटी तालीम काबिल तहसीन इक़दाम है। गवर्नर सिंध ने कहा SIFC की बेहतरीन सहूलतकारी से पाकिस्तान में सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। मार्का हक में फतह के बाद मसला कश्मीर आलमी सतह पर फिर जिंदा हो गया। साबिक सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार मसूद खान का कश्मीर यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा मई में पाक भारत जंग में पाकिस्तान ने फतह हासिल की। पाकिस्तान के फातेह होने का मतलब कश्मीरियों की फतह है। मसला कश्मीर से मुतालिक UN की करारदादों पर अमल दरामद नागुज़ीर है। हुर्रियत रहनुमा अल्ताफ हुसैन वानी ने कहा दुनिया में अब बयानिए की जंग है। मकबूजा कश्मीर में पाबंदियों के बायस नौजवान न कुछ कह सकते हैं न कर सकते हैं। इसराइल जंग बंदी की खिलाफ वर्जी से बाज न आया। सेहनी फौज की गजा पर बमबारी। ताज़ा हमलों में 7 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। जख्मियों में बच्चे भी शामिल। इसराइली फोर्सेस ने अल-मवासी और अल-जैतून के इलाकों पर हमला किया। इसराइल गजा से फलस्तीनियों को जबरी बेदखल करने पर बज़िद। इसराइल का कहना है रफा क्रॉसिंग सिर्फ उनके लिए खोलेंगे जो गजा छोड़कर जाना चाहते हैं। मिस्र ने इसराइली इक़दाम की शदीद मजम्मत की है। नेटबॉल के मुकाबलों के साथ नेशनल गेम्स 2025 का आगाज। PSB कोचिंग सेंटर कराची में नेटबॉल इवेंट में मर्दों और खवातीन की 6 टीमें शरीक। तमाम टीमों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। मेगा इवेंट की इफ्तिताही तकरीब हफ्ते को नेशनल स्टेडियम में होगी। नेशनल गेम्स 18 साल बाद शहर कायद में मुनक्किद किया गया है, जिसमें 32 गेम्स शामिल हैं। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल में कराची ब्लूज की पोजीशन मजबूत। सियालकोट को 521 रन का हदफ दे दिया। दूसरी इनिंग्स में 458 रन स्कोर किए। अब्दुल्ला फजल 114 रन बनाकर आउट हुए। हारून अरशद ने भी सेंचुरी स्कोर की।
چوتھے روز کے اختتام پر سیالکوٹ نے بغیر کسی نقصان کے 12 رنز بنا لیے۔ برسبن میں میچل سٹارک نے وسیم اکرم کے ریکارڈ کی وکٹ بھی اڑا دی۔ لیفٹ آرم فاسٹ بالرز کی فہرست میں 418 وکٹوں کے ساتھ سر فہرست۔ ایشز سیریز کے دوسرے ٹیسٹ میں 414 وکٹوں کا ریکارڈ توڑا۔ سوئنگ کے سلطان وسیم اکرم نے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی 22 سال تک راج کیا۔ وسیم اکرم نے ایکس پر میچل سٹارک کو مبارکباد دی۔ اور ٹک ٹاک کا ساؤتھ ایشین فوڈ ولاگرز کا مقابلہ پاکستان کے نام۔ پاکستانی ٹک ٹاکرز کا گروپ فوڈ ولاگنگ کے مقابلے میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ 4 ممالک کے 100 کانٹینٹ کریٹرز نے حصہ لیا۔ سری لنکا دوسرے، بنگلہ دیش تیسرے اور نیپال چوتھے نمبر پر رہا۔